نہیں مانتے تھے۔ اس عہد میں توحید کی پوری دعوت چھپی ہے کہ اے کفار مکہ، تم اللہ کو ایک ماننے کے باوجود لات کے سامنے سجدہ کرتے ہو، منات کو پکارتے ہو، عزا کے لیے قربانی کرتے ہو، تمہارا یہ سارا عمل اللہ کی وحدانیت کے خلاف ہے۔ احد احد احد، میں اعلان کرتا ہوں اللہ اپنی ذات میں ایک ہے، صفات میں ایک ہے، عبادت میں ایک ہے، وحدانیت میں ایک ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ وارضا اپنی کمر کسی کو دکھایا نہ کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ وارضا کہتے ہیں بلال اپنی کمر تو دکھاؤ، توحید کی قیمت پوچھنی ہے تو ان سے پوچھئے جنہوں نے اس دین کو کمایا ہے، جنہوں نے اس دین کو خریدا ہے۔ مثال سے سمجھ لو، ایک آدمی خون پسینے کی محنت سے 4 5 10 ہزار ریال خرچ کرتا ہے، کیا خیال ہے پھر اس کو اڑا دے گا، اللہ تلنگوں کے اندر ضائع کر دے گا پیسوں کو؟ جس نے خود اوور ٹائم کر کے محنت کر کے پیسے اکٹھے کیے ہیں وہ ان پیسوں پر نگران بنے گا، سوچتے ہوئے خرچ کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچے گا۔ اور جس کو باپ کی وراثت ملی ہو، جس کو ماں باپ کی طرف سے کچھ مل گیا ہو، وہ اپنے دوستوں کو بھی کھلائے گا، یاروں کو بھی کھلائے گا، اڑائے گا، ضائع بھی کرے گا، یاروں میں ادھار بھی بانٹ دے گا، مانگنے والوں کو بھی عطا کرتا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ جائیداد کمائی نہیں ہے، اس نے یہ جائیداد کمائی نہیں ہے۔ اس جائیداد کے حصول کے لیے دوپہر کے تپتے ہوئے سورج کے نیچے اس کے ماتھے سے پسینہ نہیں گرا ہے، اس نے محنت نہیں کی، اب وہ اس کی قدر بھی نہیں جانتا۔ اسلام کی قدر پوچھنی ہے تو ان سے پوچھئے جنہوں نے اس کو کمایا ہے، جنہوں نے اس کو خریدا ہے، جنہوں نے اس کے لیے اپنی دنیا کی ہر چیز کو قربان کر ڈالا۔ بلال عمر کو اپنی کمر دکھاتے ہیں، حضرت عمر بلال کے پیراہن میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور چیخ مار کے باہر نکال لیتے ہیں۔ بلال تپتے ہوئے سنگریزوں پہ لیٹ لیٹ کر، اس کی کمر سے گوشت نام کی چیز ختم ہوگی، ہڈیوں کا پنجر بن گیا۔ عمر کہتے ہیں بلال تو نے یہ سب کچھ کیوں برداشت کیا؟ جواب سنیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ وارضا کا، ان کے جذبات کی ترجمانی ان الفاظ میں کی جا سکتی ہے۔ پوچھتے ہیں امیر المؤمنین بلال تو نے یہ سب کچھ کیوں برداشت کیا؟ وہ زبان حال سے جواب دیتے ہیں عمر سانس آئے یا نہ آئے گزارا ہو سکتا ہے، کھانے کو ملے یا نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے، پہننے کو ملے یا نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے، پینے کو ملے یا نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے، دنیا کی نعمتیں رہیں یا نہ رہیں گزارا ہو سکتا ہے، زندہ رہوں یا مر جاؤں برداشت ہو سکتا ہے۔ عمر اگر توحید نہ رہے تو گزارا نہیں ہو سکتا۔ جنہوں نے مکے کی گلیوں میں توحید کو کمایا، اور پھر آقا نے آ کر کہا تھا بلال کیا عمل کرتے ہو، کیا عمل کرتے ہو؟ جنت میں چل رہا تھا، تیری جوتیوں کی آواز جو دنیا پہ آتی تھی میں رب کی جنت میں سن رہا تھا۔ جنہوں نے اللہ کی توحید کو کمایا، جنہوں نے اللہ کی توحید کے لیے ماں باپ سے جنگ کی، جنہوں نے اللہ کی توحید کے لیے قوم، برادری، معاشرے، وطن سے جنگ کی، پھر ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر رسول علیہ السلام ان کے دنیا پہ چلتے ہوئے جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے ہیں۔ فرعون کی بچیوں کی آیا، فرعون کی بچیوں کے ساتھ چل رہی ہے، ہاتھ میں کنگا ہے، زمین پہ گرتا ہے تو بسم اللہ کہہ کے اٹھا لیتی ہے۔ فرعون کی بچی کہتی ہے بسم اللہ، تو نے اللہ کا نام لیا، یعنی میرے باپ کو تو رب مانتی ہے، اس کو کہتی ہے اس کے نام سے تو نے اٹھایا ہے؟ جواب میں کہتی ہے نہیں، ربی وہ ربو کی، میرا بھی رب، تیرا بھی رب، تیرے بابا کا رب اللہ، وہ عرش والا رب ہے۔ یہ دوڑتی ہوئی فرعون کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے بابا تیرے محل میں رہنے والی، تیرا کھانے والی تیری بچیوں کی آیا، تجھے رب نہیں مانتی کسی اور کو رب مانتی ہے، تجھے داتا نہیں مانتی کسی اور کو داتا کہتی ہے، مشکل کشا تجھے نہیں مانتی کسی اور کو مانتی ہے، غوث اعظم تجھے نہیں مانتی کسی اور کو مانتی ہے، کائنات میں تصرف کرنے والا تجھے نہیں مانتی کسی اور کو مانتی ہے، احکم الحاکمین تجھے نہیں مانتی کسی اور کو مانتی ہے۔ فرعون بلاتا ہے
پوچھتا ہے کس پر ایمان لے کے آئی ہے؟ وہ کہتی ہے میرا رب تیرا رب اللہ ہے، میں اس اللہ کی توحید پر ایمان لے آئی۔ کہتا ہے جانتی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ ساری نعمتیں تجھ سے چھین لی جائیں گی، یہ محلات میں رہتی ہے، مزے کی زندگی گزارتی ہے، اپنے یتیم بچوں کی 5 بچوں کی کفالت کرتی ہے، یہ ناز و نعمت کی باتیں تجھ سے چھن جائیں گی۔ وہ کہتی ہے دنیا کی ہر چیز گنوا سکتی ہوں، عرش والے سے دوستی خراب نہیں کر سکتی، جو کر سکتا ہے کر لے، میں نے تسلیم کر لیا ہے لا الہ الا اللہ۔ فرعون کو پتہ لگتا ہے یہ اپنے یتیم بچوں سے بڑی محبت کرتی ہے، تیل کا کڑا حال منگواتا ہے، تیل گرم کرتا ہے، اس کے بڑے بچے کو اٹھاتا ہے، تیل کی طرف لے جاتا ہے، سپاہیوں سے کہتا ہے اس کو تیل کے کنارے پہ کھڑا کرو، اور پھر پوچھتا ہے بی بی کیا پروگرام ہے؟ کہتی ہے ربی و ربک اللہ، میں اس اللہ پر ایمان لائی جس نے مجھے بھی پیدا کیا تجھے بھی پیدا کیا، جو میرا بھی رب ہے تیرا بھی رب ہے۔ بچے کو اٹھاتا ہے اور تیل کے اندر پھینک دیتا ہے۔ تصور کرو اے قوم اور معاشرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے دین سے پھر جانے والوں، اے بیگم کی آنکھ کا اشارہ دیکھ کر محمد کی سنت کو شیو کر کے گٹر کی گندگی میں پھینک دینے والوں، اے ماں کی ممتا کے اندر گرفتار ہو کر اللہ کی توحید پر ڈاکے ڈالتے ہوئے پھر اسی کفر اور شرک کے راستے پہ چلنے والوں، سمجھاتے ہو ابا یہ 11ویں اللہ اور اس کے رسول کے دین سے ثابت نہیں ہے، یہ بابا کی نظر و نیاز اللہ اور اس کے رسول کے دین میں نہیں ہے، یہ قبروں پہ ذبیح ہے جائز نہیں ہے۔ باپ کہتا ہے اچھا اب تو مجھے پڑھائے گا، اگر میرا لخت جگر ہے تو سارا کام کر۔ اب سوچتا ہے باپ ہے بڑا ہے کیا کروں، اس کی محبت میں مجبور ہو کے تمام کفر و شرک کے کام کرنے شروع کر دیتا ہے، اور دعویٰ کرتا ہے کہ میرا تعلق اہل ایمان سے ہے۔ اہل ایمان ایسے نہیں ہوا کرتے بھائی، بیٹا جل کر تیل کے اندر ہڈیاں اور گوشت جدا ہو جاتے ہیں۔ پوچھتا ہے فرعون کیا پروگرام ہے، کیا خیال ہے؟ آواز گونجتی ہے موحدہ کی ربی و ربک اللہ، تیرا اور میرا تو وہی ہے۔ دوسرے بچے کو اٹھاتا ہے، تیسرے بچے کو ڈالتا ہے، چوتھے بچے کو ڈالتا ہے، 5واں دودھ پیتا بچہ اس کی چھاتی سے لگا ہوا۔ فرعون کے لشکری اس کو چھینتے ہیں، یہ بچہ ماں کی گود سے نکل رہا، ماں کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ہاتھوں میں ہو سکتا ہے ماں کے بال ہوں، اس کے منہ کے اندر ماں کے دودھ کے قطرے ہوں۔ جب چھینتا ہے اس کی شدت تکلیف اتنی بڑھ جاتی ہے، چیخ منہ سے نکلتی ہے، تیل کے کنارے پہ بچہ پہنچتا ہے، اللہ کو اپنی مواہدہ پر ترس آتا ہے، اس معصوم دودھ پیتے کو زبان ملتی ہے، یہ کہتا ہے اسبری اماں، میری ماں صبر کر، انتی علی الحق، تو حق کے اوپر ہے، تیری میری ملاقات جنت میں ہونے والی ہے۔ 5 بچوں کو قتل کرنے کے بعد فرعون پھر پوچھتا ہے کیا خیال ہے، مجھے مشکل کشا مانتی ہے یا نہیں، مجھے رب تسلیم کرتی ہے یا نہیں؟ 5 بچوں کی قربانی دینے کے بعد پھر یہ معاہدہ کہتی ہے ربی و ربک اللہ، میرا تیرا رب اللہ ہے، تو اس رب کا بندہ ہے، اس کا شریک نہیں ہے۔ کہتا ہے اس کو بھی اٹھاؤ اور تیل کے کڑاہے کے اندر گرا دو۔ جندی اس کو لے کر چلتے ہیں، تیل کے کڑاہے کی طرف جا رہی ہے، تیل کے اندر اپنے معصوم بچوں کی ہڈیوں اور گوشت پہ نظر جاتی ہے، ان کے کھیلتے اور مسکراتے چہرے اس کی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، اور اگر مواہد ہو تو یہ مواہدہ کی سیرت ہے، اپنے ملکوں کو لوٹ کر اپنے چہروں کو یہودیوں جیسا چہرہ بنانے والوں، منگیتر کو راضی کرنے کے لیے، بیوی کو راضی کرنے کے لیے، بابا کو راضی کرنے کے لیے، دین اسلام کی باتیں سیکھ کر پھر ان سے قدموں پہ پھر جانے والوں، یہ ان بچوں کی ہڈیاں بھی دیکھتی ہے، ان کے مسکراتے چہرے بھی اس کی آنکھوں میں ہے۔ فرعون سے کہتی ہے میری ایک درخواست کو مان لے۔ وہ کہتا ہے کیا درخواست باقی رہ گئی؟ کہا میں نے زندگی بھی اپنے معصوموں کے ساتھ گزاری، مجھے جب اس تیل کے کڑاہے میں ڈال دے گا ہم ساروں کی ہڈیوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دینا۔ کڑاہے میں گر رہی فرعون کی آواز پھر گونجی، مجھے رب مان لے تو یہ